السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یوکرین کی جنگ میں کوئی اور مشکل میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جنگ بھارت کے لیے بہت بڑا امتحان بن گئی ہے۔ ویڈیو کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ روس اور یوکرین کی جنگ یہ تیسری جنگ بننے جا رہی ہے۔ اتنی سے سب سے زیادہ متاثر بھارت ہوا ہے۔ گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح یوکرین پر قبضہ کرنے میں ناکام ہو رہا ہے، اس سے آنے والا ہر گھنٹہ فیصلہ کن ہوئی جا رہا ہے۔ بہت سے ممالک نے یوکرین سے مدد کا مطالبہ کیا ہوا تھا۔ ممالک نے ابھی تک کھل کر یوکرین کا ساتھ نہیں دیا۔ رشیا پر پابندیاں تو لگا رہے ہیں، لیکن یوکرین کا ساتھ نہیں دے رہے۔ دنوں امریکہ نے سلامتی کونسل میں یوکرین کے خلاف قرارداد منظور کی تھی، پر 3 ممالک نے ووٹ نہیں دیا۔ ان میں ایک چائنا، UAE اور انڈیا شامل تھا۔ چائنا اور امریکہ کے تو آپس میں کئی تنازعات ہیں، جس کی وجہ سے چائنا نے اس میں ووٹ نہیں دیا۔ UAE کا اپنا مسئلہ تھا جو کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گا، لیکن ان سب میں اہم ملک انڈیا تھا۔ انڈیا نے تو امریکہ کے دباؤ میں آ کر اس جنگ میں کے خلاف بیانات شروع کر دیے تھے، لیکن اب اہم موقع پر اس نے رشیا کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ پاکستان نے ہمیشہ روس اور یوکرین کے مسئلے کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا کہا۔ پاکستان ہر فورم پر ہر ملک کی ہر آزادی اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایسے ہی بیان دیا ہے، لیکن ایک اہم موقع پر انڈیا کا ووٹنگ کے وقت غائب ہو جانا ایک اہم معمہ بن گیا ہے۔ بھارت امریکہ اور رشیا دونوں سے قرابت داری چاہتا ہے۔ بھارت نے رشیا کے ساتھ کئی ملین ڈالرز کا دفاعی سودوں کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ اس نے رشیا سے S-400 میزائل بھی حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جدید ترین طیارے، لڑاکا طیارے بھی حاصل کیے ہیں۔ امریکہ نے ابھی تک اس پر ترکی کی طرح پابندیاں عائد نہیں کی۔ اس طرح ترکی نے جب روس سے S-400 میزائل حاصل کیے تھے تو امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگا دی تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں روس سے جدید ترین ہیلی کاپٹر لینا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ امریکہ سے جدید ترین ڈرون بھی لینا چاہ رہا ہے۔ بھارت اس سے موقع پر مشکلات میں پھنس چکا ہے۔ بھارت نے ابھی تک یوکرین کی روس پر حملے کی مذمت تک نہیں کی۔ اس نے مذمت تک نہیں کی تو وہ ووٹ کیسے ڈال؟ امریکہ نے کہا ہے جو روس کی مذمت نہیں کرے گا وہ اس کا ہمدرد اور ساتھی سمجھا جائے گا، اور اسے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ امریکی صدر کے بیان کا اشارہ بھارت کی طرف ہے۔ امریکہ جو کہ بھارت کے ہر جرم سے ہمیشہ چراتا رہا ہے، کہ کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی اور پاکستان کے علاقوں میں ہونے والی دہشت گردی۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں جو ثبوت پیش کیے ہیں، جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں انڈیا کا ساتھ ہے، انڈیا کا ہاتھ ہے۔ ابھی تک ان ثبوتوں پر اقوام متحدہ نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ صرف انڈیا اور امریکہ کی ملی بھگت کی وجہ سے ہے۔ اب امریکہ نے بھارت کو کہا ہے کہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی۔ روس اور یوکرین کی جنگ بھارت کے گلے میں پڑ گئی ہے۔ دہلی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھارت اس وقت شدید مشکلات میں ہے۔ نہ ہی کھول کر امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے اور نہ ہی وہ رشیا کی مذمت کر رہا ہے۔ بھارت اس وقت دونوں کشتیوں کا سوار رہنا چاہتا ہے۔ دونوں کشتیاں اس وقت مخالف سمت میں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ بھی کہا جاتا ہے کہ 2 کشتیوں کے سوار کا ڈوبنا یقینی ہوتا ہے۔ بھارت ایک طرف تو امریکہ کا اتحادی بنا ہوا ہے، دوسری طرف وہ روس کی قربت میں رہنا چاہتا ہے۔ بھارت نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بیجنگ اولمپک کی افتتاحی تقریب کا بھی بائیکاٹ کیا تھا۔ اس میں الزام یہ لگایا تھا کہ اس فوجی کو مشعل دی گئی ہے جس نے عراق میں بھارتی فوجیوں کو مارا تھا۔ اس طرح بھارت نے امریکہ کو خوش کر دیا تھا، لیکن اب یوکرین کے مسئلے پر پوری طرح پھنسا ہوا ہے۔ امریکہ اس سے خوش ہے اور نہ ہی رشیا اس سے خوش ہے۔ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس جنگ میں کھل کر سامنے نہ آئے۔ بھارت چاہتا ہے کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو۔ بھارت کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یورپی یونین نے کے بینک اکاؤنٹ کو بند کر دیا ہے، اس کی وجہ سے رشیا کو ادائیگی بھی نہیں کر سکتا۔ بھارت اس وقت شدید مشکلات میں گھرا ہوا، امریکہ کو بھی ناراض کرنا نہیں چاہتا اور ساتھ ہی رشیا کو بھی ناراض کرنا نہیں چاہتا۔
ان مودی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کو کوئی اہمیت بھی نہیں دے رہا۔ بھارت اس وقت پوری دنیا میں تنہا ہو چکا ہے۔ وہ کچھ عرصے پہلے بھارت کہتا تھا کہ پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا ہے، لیکن اب بھارت دنیا میں تنہا ہو گیا ہے۔ ہر ملک پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پاکستان میں موجود یوکرین کے سفیر نے تو جہاں تک کہہ دیا ہے جنگ میں اس کی صحیح مدد پاکستان ہی کر سکتا ہے، وہی رشیا کو سمجھائے کہ وہ جنگ نہ کرے۔ چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔